اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم لوگوں نے کثیر ضلعی شکل کا احاطہ معلوم کرنا سیکھا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پہلے وہ کیا کریں، وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مستطیل اور مربع کا احاطہ معلوم کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ دو شکلیں ہیں، ہندسی شکلیں ہیں، مستطیل اور مربع کا احاطہ کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں، اس کو ہم آج دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مستطیل کا احاطہ معلوم کرنا۔ اب یہ شکل آپ کے سامنے ہے، دیکھیے، آپ اس شکل پر غور کیجیے۔ کون سی شکل نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ یہ شکل غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مستطیل ہے۔ ٹھیک ہے، مستطیل کون سی شکل کو کہتے ہیں؟ تو مستطیل میں دو لمبائیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک لمبائی ہوگی مستطیل کی، اور اس کے نیچے والی یہ ایک لمبائی ہوگی، ہے نا۔ اس طریقے سے مستطیل میں دو لمبائیاں ہوتی ہیں، اور ویسے ہی مستطیل میں دو چوڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک چوڑائی ہے یہاں پر، اور یہ ایک چوڑائی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم لمبائی پر غور کریں گے تو مستطیل کی لمبائی کتنے سم بتائی گئی؟ یہاں پر 8 سم بتائی گئی ہے۔ اگر ہم چوڑائی کی بات کریں گے تو مستطیل کی چوڑائی کتنی ہے؟ یہاں پر 6 سم ہے۔ تو اس طریقے سے مستطیل میں دو لمبائیاں اور دو چوڑائیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ مستطیل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مستطیل کے آمنے سامنے کے ضلع مساوی ہوتے ہیں۔ مثال جیسے اگر یہ لمبائی کی بات کریں، اس لمبائی کے سامنے والا ضلع کون سا ہے؟ یہ ضلع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو لمبائی آپ دیکھ رہے ہیں 8 سم، تو 8 سم والا ضلع کون سا؟ اس کے سامنے والا ضلع لمبائی کون سی ہے؟ یہ والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جب 8 سم ہے آپ کے سامنے، یہ جب آپ کو 8 سم نظر آ رہا ہے، یہ جو لمبائی 8 سم ہے، تو اس لمبائی، یہ لمبائی بھی کیا ہوگی؟ 8 سم ہوگی۔ یہ لمبائی بھی 8 سم ہوگی، کیونکہ مستطیل کے آمنے سامنے کے ضلع مساوی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو چوڑائی ہے، اس کے سامنے والی چوڑائی کون سی ہے؟ یہ والی چوڑائی۔ اس کا مطلب جب یہ 6 سم ہے تو یہ والی چوڑائی بھی کتنے سم ہوگی؟ 6 سم ہوگی۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تب اس مستطیل کا احاطہ معلوم کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مستطیل کا احاطہ معلوم کرنا یعنی کیا، کہ کسی بھی شکل کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ یہی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، برابر ہے۔ کسی بھی شکل کو چاروں طرف سے کیا کرنا؟ گھیر لینا۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احاطہ معلوم کرنا کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے مستطیل کا احاطہ آپ کو معلوم کرنا ہے، تو اس مستطیل کو اپنے کو کیا کرنا پڑے گا؟ گھیرنا پڑے گا۔ گھیرنا ہے مطلب چاروں طرف سے، تو کس بات کا خیال کرنا پڑے گا ہم کو؟ کہ ان کی لمبائی اور اس کی چوڑائی کو خیال رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے یہاں پر، جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا مستطیل کے اندر دو لمبائیاں ہوتی ہیں۔ مستطیل میں کتنی لمبائیاں ہیں؟ دو لمبائیاں ہیں۔ اور کتنی چوڑائی ہے؟ دو چوڑائی ہے۔ اس لیے جب مستطیل کا احاطہ معلوم کرتے ہیں تو مستطیل کی دو لمبائی اور دو چوڑائی دونوں کی جمع کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس مستطیل کا احاطہ ہم لوگ معلوم کریں گے۔ دو لمبائی ہے، یعنی لمبائی دو بار لینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لمبائی کتنے سم دی گئی تھی آپ کو؟ 8 سم۔ 8 سم دو مرتبہ لینا ہے، مطلب 8 کو 2 سے ضرب کرنا پڑے گا آپ کو۔ ضرب کرنا مطلب اتنی بار لینا ہے نا، دو مرتبہ لمبائی لینا ہے نا، 8 ضرب 2۔ اب بتائیے چوڑائی بھی دو بار لینا ہے۔ چوڑائی کتنے سم ہے؟ 6 سم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ 6 کو بھی دو مرتبہ لینا ہے۔ اس کا مطلب 6 ضرب 2 ہوگا۔ اب چلیے اس کے ضرب کر دیجئے۔ 6 کو 2 سے ضرب کریں گے تو کیا ہوگا؟ 6 دونی 12۔ 8 کو 2 سے ضرب کریں تو کیا ہوگا؟ 16۔ ٹھیک ہے، اب 12 اور 16 کی کیا کر لیں؟ جمع کر لیں۔ کتنا آ رہا ہے؟ 38۔ تو اس مستطیل کا احاطہ، یہ جو دی گئی شکل آپ کے سامنے تھی، اس مستطیل کا احاطہ کتنے سم ہو گیا؟ 38 سم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو آپ روکیں اور یہ سوال پورا آپ اپنی بیاض کے اندر اچھے سے خوش خط لکھیں۔ جب بھی آپ کو احاطہ معلوم کرنے کے ایسے سوالات آپ کو دیے جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک کام کرنا پڑے گا کہ سوال کو آپ اچھے سے پڑھنا پڑے گا۔ آپ کو سوال کو غور کرنا ہے آپ کو اچھے سے۔ جب آپ سوال پر غور کریں گے تبھی جا کر آپ کیا کر سکیں گے؟ سوال کو حل کر پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سوال احاطہ معلوم کرنا ہے تو سوال غور کرنے کے بعد ایک کچی شکل آپ بنا لیں۔
مستطیل کی اس طریقے سے کچی شکل آپ کیا کر لیں گے، بنا لیں گے. ٹھیک ہے. چلیے ایک اور مثال ہم لوگ دیکھتے ہیں. دیکھیے اب سوال یہاں پر ہے آپ کو حل کرنا. ایسے سوالات آپ کے امتحان میں، اسکالرشپ کے امتحان میں ایسے سوالات آپ کے آتے ہیں. سوال پڑھیے آپ غور سے. ایک مستطیل نما باغ کی لمبائی 15 میٹر ہے. لمبائی کتنے میٹر ہے؟ 15 میٹر ہے. اور چوڑائی 8 میٹر ہے. تو اس باغ کا احاطہ کیا ہوگا؟ سوال حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سوال میں جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ اس طریقے سے لکھ لیں. کون سی معلومات دی گئی سوال میں؟ دو معلومات دی گئی. ایک لمبائی دی گئی ہے اور ایک چوڑائی دی گئی ہے. تو باغ کی لمبائی ہے 15 میٹر. باغ کی چوڑائی کتنی میٹر ہے؟ 8 میٹر ہے. تو اب کیا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ احاطہ معلوم کرنا ہے. تو یہ تو آسان ہے. احاطہ معلوم کرنا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ بھی مستطیل کوئی بھی مستطیل کی اگر شکل ہے تو اس شکل کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لمبائیوں کی اور چوڑائیوں کی جمع کرتے ہیں. ہم نے سے پہلے دیکھا ہے کہ مستطیل میں 2 لمبائیاں ہوتی ہیں، یعنی لمبائی 2 مرتبہ آپ کو لینا پڑے گا، اور چوڑائی بھی کتنی 2 ہوتی ہے، اس لیے چوڑائی بھی 2 مرتبہ آپ کو لینا پڑے گا. تو اس طریقے سے چوڑائی کتنی ہے؟ 8 ہے. تو 8 2 مرتبہ لیں گے، مطلب 8 کو 2 سے ضرب کریں گے. اسی طریقے سے لمبائی کتنی ہے؟ 15. 15 کو بھی ہم کیا کریں گے؟ 2 بار لیں گے، یعنی 15 کو 2 سے ضرب کریں گے. چلو ضرب کرو. 8 کو 2 سے ضرب کریں تو کتنا ہوگا؟ 16. برابر ہے 8 دونی 16. 15 کو 2 سے ضرب کریں تو کتنا ہوگا؟ 15 دونی 30. 15 2 بار لے رہے ہیں ہم تو کتنے ہوتے ہیں؟ 15 اور 15 30 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دونوں کی جمع کرو 16 اور 30 کی، کتنا جواب آئیں گا آپ کو؟ 46. تو اس مستطیل نما جو باغ دیا گیا تھا اس کا احاطہ کتنا ہے؟ 46 سم ہوگا. ٹھیک ہے. اس جو سوال آپ ابھی دیکھے آپ لوگوں نے، اس سوال کو آپ کیا کر لیں؟ لکھ لیں. ٹھیک ہے. ویڈیو رکا کر سوالات کو لکھ لینا اپنے بیاض میں ضروری ہے. چلیے ایک سوال اور آپ کے سامنے ہے. دیکھیے سوال بہت اچھا ہے، ذرا آپ غور کرو اس کے اوپر. سوال کو اچھے سے پڑھنا اور سوال کو پہلے سمجھنا. ایک مستطیل کی لمبائی اس کے چوڑائی کے 2 گنا ہے. 2 گنا ہے مطلب ڈبل، جس کو ہم بولتے ہیں 2 بار ہے. ٹھیک ہے. اگر مستطیل کا احاطہ 78 سم ہے تو اس مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہوگی؟ جیسے اب دیکھیے اس کے اندر جو ہے نا معلومات دی ہوئی ہیں. کیسی معلومات دی ہوئی ہیں آپ دیکھو. ہم کو لمبائی اور چوڑائی معلوم کرنا ہے. مستطیل کا احاطہ دیا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. لیکن لمبائی اور چوڑائی کے تعلق، اگر لمبائی چوڑائی معلوم کرنا ہے، احاطہ ہے تو، لیکن دونوں میں سے کوئی معلوم ہونا پڑتا ہم کو. تو لیکن یہاں پہ دیکھو لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں کچھ معلومات دی گئی ہیں کہ بھئی مستطیل کی لمبائی اس کے چوڑائی کے دگنا ہے. سمجھ لو اگر مستطیل کی لمبائی چوڑائی 2 سم رہے گی تو لمبائی کتنے رہے گی؟ 2 کے دگنا یعنی 4 سم رہے گی، ہے نا. ایسے تو کیسے حل کریں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ جب بھی آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ پہلے کیا کر لیں؟ ایک کچی شکل بنا لیں. اس طریقے سے ایک مستطیل ہم نے کیا کر لی؟ بنا لی. ٹھیک ہے. اب لمبائی کتنی دی گئی ہے، چوڑائی کتنی دی گئی ہے، اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی لمبائی تو معلوم نہیں ہے ہم کو، لیکن کیا دی گئی؟ چوڑائی کے بارے میں دیا گیا ہے کہ لمبائی چوڑائی کے دگنا ہے. تو اس لیے ہم فرض کرتے ہیں، ہم کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ مستطیل کی چوڑائی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکس فرض کرتے ہیں. سمجھتے ہیں. فرض کرنا مطلب سمجھ لینا. سمجھو کہ مستطیل کی چوڑائی ایکس سم ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو چوڑائی ہے نا اس کی لمبائی ایکس سم ہے. ایکس اپنے کو معلوم نہیں ہے فی الوقت کتنی ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایکس سمجھ رہے ہیں. اب لمبائی کتنی بولے؟ چوڑائی کے دگنا. چوڑائی کے دگنا مطلب دیکھیے 2 گنا رہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ چوڑائی کتنی ہو جائیں گی؟ 2 ایکس ہو جائیں گے، ہے نا. ایکس 2 بار لیں گے تو کتنا ہوگا؟ دگنا بولے تو 2 ایکس. اب لمبائی بھی آگئی، چوڑائی بھی آگئی. اب ہم یہاں سے سوال کو کیا کر سکتے ہیں؟ حل کر سکتے ہیں. مستطیل کے احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم کس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ 2 لمبائی لینا چاہیے اور 2 چوڑائی لینی چاہیے. اب دیکھو چوڑائی کتنی ہے یہاں پر دیا ہوا ہے، ایکس سم ہے تو ایکس کو 2 بار لیے یعنی 1 ضرب 2. لمبائی کتنی ہے؟ 2 ایکس ہے. اس کا مطلب 2 ایکس 2 مرتبہ لینا ہے. اگر یہ دونوں کی جمع کریں گے تو کتنا آئے گا ہم کو جواب؟ کتنا احاطہ ہے؟ 78. 78 کہاں سے؟ سوال میں دیا گیا ہے 78 تو، ہے نا. 78 احاطہ پہلے سے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب معلومات آگے بڑھتے ہیں. ایکس کو 2 سے ضرب کریں تو کیا ہو جائے گا؟
2 बार अगर x लेते हैं तो 2x हो जाएगा, 2x 2 बार लेंगे तो क्या होगा, कितना होगा, 4x होगा, है ना। 2x और 4x कितने होते हैं, 6x, बराबर है। 6x किसके बराबर है, 78 के बराबर है। ऐसे अब हमको क्या करना है, आगे देखिए, अब हमको x मालूम करना है, चौड़ाई मालूम करना है, पहले मुस्ततील की चौड़ाई मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, 78 को 6 से तकसीम करेंगे। अब इस वीडियो को रोको और 78 को 6 से आप तकसीम करो। जब भी अहाता मालूम करना है, आपको ज़रब अच्छे से आना ज़रूरी है, आपको जमा अच्छे से आना ज़रूरी है, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, सवालात हल कर सकते हैं। तकसीम आना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या जवाब आया आपका, 13, 13 है ना। 6 को अगर हम तकसीम करते हैं, 78 को 6 से तकसीम करते हैं, तो देखो 6 का 6, यहाँ पर 7 है, तो हम 6 का 6 ले सकते हैं, 7 में का 1 बच जाएंगे, 18 बनेंगे, 6 तिया 18। इस तरीके से तकसीम आप कर सकते हैं, तकसीम आप जैसे कर सकते हैं करिए। तो लंबाई x कितना आ गया, 13 सम। तो x क्या फर्ज करे थे हमने, चौड़ाई फर्ज करे थे, मुस्ततील की चौड़ाई x सम फर्ज करे थे। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, लंबाई मालूम कर सकते हैं। क्या बोले, लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगना है, मतलब चौड़ाई 2 बार लेना है ना। जैसे 2x बोले तो मुस्ततील की चौड़ाई कितनी थी, 13, तो लंबाई कितनी आ जाएंगी, 26 सम। 13 13 2 बार लेंगे तो 26 सम हो गया। तो इस तरीके से इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये सवाल भी आप क्या कीजिए, वीडियो रोकिए और इस सवाल को अपने बयान में आप लिख लीजिए, ठीक है। एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल पढ़ो गौर से आप। एक मुस्ततील नुमा तैराकी के पुल की लंबाई 24 सम है, उस पुल की लंबाई चौड़ाई का 1/3 है, तो उस पुल का अहाता क्या होगा। अब इस पर भी आप जरा गौर करो कि एक तैराकी का पुल है, स्विमिंग पूल जिसको आप कहते हैं, ठीक है। कैसी शक्ल वाला है, मुस्ततील शक्ल वाला है, उसकी लंबाई कितनी है, 24 सम है। लेकिन अब चौड़ाई नहीं दी गई, देखो यहाँ पर क्या बोले, उस पुल की लंबाई चौड़ाई का 1/3 है, ठीक है। तो अहाता क्या होगा, आगे बढ़ते, कच्ची शक्ल बना लो। देखो लंबाई तो हमको दी गई है 24 सम, और चौड़ाई कितनी बोले, लंबाई का 1/3 है ना। लंबाई लंबाई का 1/3 है, 1/3 यानी क्या, तीसरा हिस्सा। 1/3 यानी क्या, तीसरा हिस्सा, यानी किसी भी चीज के 3 हिस्से करेंगे, मसावी 3 हिस्से करेंगे। समझ लीजिए एक पिज्जा है, इसके मसावी आप अगर 3 हिस्से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1/3। क्या कहेंगे उसको, 1/3। हाँ देखिए, अब ये अगर हिस्सा लेते हैं हम तो उसको बोलते हैं 1/3, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी है, लंबाई का 1/3 है, ठीक है। तो लंबाई तो 24 सम दी हुई है, तो फिर चौड़ाई कितनी रहेंगी, 24 सम को क्या करना पड़ेगा, आपको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, उसको 3 से तकसीम करना पड़ेंगे, तीसरा हिस्सा आपको लेना पड़ेगा। अगर 24 चीज है, 24 सम है, तो 24 सम के 3 मसावी हिस्से अपने करना पड़ेंगे, ठीक है। तो पुल की लंबाई 24 सम है, तो पुल की चौड़ाई बोले क्या, बोले कि लंबाई का 1/3 है, तो 3 से अगर हम तकसीम करते हैं तो कितना आएगा, 8 जवाब आएंगे। आप तकसीम करके देखिए इसको। अभी अपने पता है कि मुस्ततील का अहाता किस तरीके से हम मालूम करते हैं। मुस्ततील का अहाता मालूम करने के लिए लंबाइयाँ 2 बार और चौड़ाइयाँ 2 बार लेकर दोनों की क्या करना पड़ेंगी, हमको जमा करना पड़ेंगी। तो देखिए अब चौड़ाई तो अपने को मालूम होगी कितनी है, 8 सम है। 8 2 बार लेंगे, 8 को 2 से ज़र्ब करेंगे और 24 को भी 2 से ज़र्ब करेंगे। करिए आप, 8 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जवाब आएगा 16। 8 दूनी 16, 24 को 2 से ज़र्ब करेंगे, 24 दूनी 48, दोनों की हम जमा करते तो क्या आएगा, 64 सम आएगा। तो तैराकी का जो पुल है उसका अहाता कितना होगा, 64 सम होगा। तो इस तरीके से अहाते के सवालात हम हल कर सकते हैं। वीडियो को आप यहाँ पर रोक और पूरा सवाल क्या करें, अपने बयान से अंदर तहरीर करें, ठीक है। तो ऐसे सवाल स्कॉलरशिप के इम्तिहान में आते हैं, आपके हल करने की रफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में एक सवाल आपको हल करना होता है। तो आप जितनी रफ्तार से सवाल हल करेंगे, सवाल को समझेंगे, उतने रफ्तार से सवाल आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है।
اگلا سوال ہم لوگ دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ دو مثالیں آپ کو دی گئی ہیں, آپ خود اب حل کریں اس کو اپنی بیاض میں اور اپنے واٹس ایپ پر کیا کریں, اس کو بھیج دیں. کیا ہے کہ ایک مستطیل کا احاطہ 60 سم, دیکھیے احاطہ دیا ہوا ہے 60 سم, اس کی لمبائی 18 سم ہے, تو چوڑائی کیا ہوگی؟ آپ کو اب چوڑائی معلوم کرنی ہے, لمبائی دی ہوئی ہے, احاطہ دیا ہوا ہے. تھوڑا سا دماغ لگائیں اور ایسے سوال کو حل کریں. ایک مستطیل نما میدان کی لمبائی اس کے چوڑائی کا 4 گنا ہے. دیکھ ایسے سوال ابھی اپن نے حل کیے, لمبائی نہیں دی گئی ہے لیکن کیا بولا ہوا ہے کہ چوڑائی کا 4 گنا ہے. تو یہاں پہ ہم فرض کر سکتے ہیں کوئی چیز کے بھی, سمجھو فرض کرو کہ چوڑائی x ہے تو لمبائی کتنی ہو جائیں گی, یہاں پر 4x ہو جائیں گی. اب اس کے آگے آپ حل کر سکتے ہیں. احاطہ اس کا کتنا سم ہے, 40 سم ہے, تو پھر چوڑائی معلوم کرو. یہ سوال ہم نے حل کیا ہوا ایسے سوال. تو اس طریقے سے مستطیل کے احاطے کے سوالات ہم کیا کر سکتے ہیں, حل کر سکتے ہیں. ایسے مزید آپ اپنے سوالات تیار کریں اور اس کو حل کریں تاکہ آپ کو امتحان میں پورے نمبر حاصل ہوں. اور ایسے سوالات خود سے تیار کرو, 10 سوالات تیار کرو اور اس کو حل کر کے اپنے تک بھیج دو. ٹھیک ہے, اور جہاں پر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, ویڈیو 2 سے 3 بار آپ ضرور دیکھیں اور اس کو روک کے دیکھیں, سوالات اپنے بیاض میں ضرور لکھیں اور پھر مزید سوالات حل کریں. ٹھیک ہے, شکریہ.